من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول اللہ کے فضل و کرم سے آ چکا ہے اور آج 11 ربیع الاول ہے اور کل کو 12 ربیع الاول ہوگی۔ ملک بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی آمد کے حوالے سے، آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے اور مجالس قائم کی جا رہی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس دنیا ارض میں اللہ کے بڑے فضل و کرم ہیں، اللہ کی بہت ہی عنایات ہیں اور بڑے بڑے انعامات ہیں۔ وَإِن تُحْصُوا وَإِن تُعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، اس کا شمار کرنا شروع کر دو، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ہر لمحہ ہمیں اللہ کی نعمت نظر آتی ہے اور انسانی جسم بذات خود اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی مناسب انداز میں بنایا ہے اور کوئی کمی نہیں رہنے دی۔ اب یہی انسان ہے جو 5.5 پونے 6 فٹ کا ہے لیکن ستاروں پہ کمانڈ ڈال رہا ہے، اسی طرح سمندروں کی تہوں میں بہت سے کام کر رہا ہے اور جہاں نظر دوڑائیں انسان کے بنائے ہوئے شاہکار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسان کے لیے بنائی ہے اور اس میں انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی محبت میں وہ چیزیں انسان کو دی۔ اگر اس سے جو چیزیں ہمیں میسر ہیں، جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، اس میں اس کا 10واں حصہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہے، ہمیں محسوس نہیں ہونا تھا کہ ہمیں کوئی کمی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی عنایات دیکھیں کہ ہر سو ہر جگہ پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن یہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو روٹین میں ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن عزیز طلبہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کی باری آئی تو سب سے پہلے جو روح پیدا کی گئی وہ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تھی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پہ اتارا گیا، اس وقت سے لے کر ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج آتا رہا کہ اگر اس دوران میرا نبی احمد آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور جو تعلیم وہ دیں وہ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا اکٹھ بھی کیا اور ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی کہ جب بھی میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں تو آپ کی نبوت کا کام ختم ہو جائے گا اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کام شروع ہو جائے گا، تم سب نے اس کی پیروی کریں۔ اب دیکھیں ہماری خوش قسمتی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت، آپ کی رسالت سے ہمیں سرفراز فرما دیا اور ہمیں امت محمدیہ ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک البتہ میں نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے۔ اب اللہ کے احسان اور بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ احسان جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں، ریمائنڈ کروانے کے لیے، ہمیں جو ہے وہ کانشیس کرنے کے لیے کہ یہ جو پیغمبر آئے ہیں ذرا دھیان سے، آپ یہ تمہارے لیے بہت بڑا احسان ہے میرا، کیونکہ تم گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر چکے تھے، تمہارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں، دنیا کو تم نے اللہ تللے میں اپنایا ہوا تھا اور جوا کھیلنا، سود کھانا، شراب پینا، لوگوں کو تنگ کرنا، جنگ کرنا، لوگوں کو غلام بنانا، قید کرنا، لوگوں کے حقوق سلب کرنا، عورتوں کو نیچے کرنا، عورتوں کی حد تک کرنا، اور اسی طرح دوسری قوموں پہ اپنا فخر کرنا، اور تو اور عزیز طلبہ کہ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفن کرنا جو ہے دنیا میں کلچر، ہر طرح کی غلاظت جو ہے وہ معاشرے میں تھی اور شریف آدمی کا، اچھے آدمی کا رہنا محال تھا۔
کوئی اخلاقی قدر موجود نہ تھی، ہر طرف جہالت ہی جہالت اور دوسروں کو نیچے دکھانے کا جذبہ موجود۔ دنیا جو ہے وہ بہت گری ہوئی حالت میں جا چکی تھی۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب پیغمبر اس کو رسالت دے کر بھیجا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک بندہ مرا ہوا ہو، ایک بندہ رسوا ہو چکا ہو، ذلیل ہو چکا ہو، اس کی کوئی سے نہ ہو، اس کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، معاشرے میں وہ ردی ہو چکا ہو، وہ غلام جن کو تھپیڑے بھی پڑتے تھے اور ان سے رات دن کام بھی لیا جاتا تھا، اور اسی طرح عورتوں کو گھمایا پھرایا جاتا تھا، ان کو ذلیل کیا جاتا تھا، اور ان کے لیے وراثت میں کوئی حصہ بھی مقرر نہیں۔ اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس سے بڑی اور کیا ہمارے پاس نعمت ہو سکتی ہے؟ اور یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آج آپ دیکھیں کہ سوسائٹیوں میں سویلائزیشن ہے، غلامی کا جو نظام صدیوں کی پیداوار تھا، اور لوگوں کے حقوق سلب کرنا کوئی بات ہی نہیں تھی، اور اسی طرح نشے میں رہنا، سود در سود کا نظام بنا کے رکھنا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے رسول کے لیے حرام قرار دے دی۔ اور پھر کیا ہے؟ اخلاقیات کا بہترین نمونہ بنا کے بھیجا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور دنیا کو بتایا کہ انسان کو کیسے زندہ رہنا چاہیے، اور اپنے منہ میں چیز ڈالنے کی بجائے یہ پسند کیا گیا کہ دوسرے کے منہ میں ڈالیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام انصاف میں جو صدیوں سے بگڑا ہوا تھا، جس میں امیر آدمی کو سزا کا تصور ہی ختم ہو گیا تھا، آپ نے آ کر سب کو برابر کی بنیاد پر انصاف فراہم کیا، اور لوگ جو غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف کرانے کے لیے آتے تھے۔ اور اسی طرح معاشرتی طور پر آپ نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، احترام نہیں دیتا، پروٹوکول نہیں دیتا، اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ باپ کو کتنا پروٹوکول دیا گیا، آپ نے فرمایا باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی۔ اسی طرح اب امیوں کو، والدہ کو کتنی عزت دی گئی کہ ان کے پیروں تلے جنت رکھ دی، اور اسی طرح بڑے بھائی کا مقام بھی والد کے برابر کیا گیا۔ یتیم کو کتنا اچھا پروٹوکول دیا گیا، یتیم کا خیال رکھنے والا۔ آپ فرماتے ہیں میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو آپ دیکھیں اس قدر اللہ کے نبی نے شفقت کی، محبت کی، اور لوگوں کو ایک ہی دھاگے میں پرونے کی کوشش کی۔ جو معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا، پوری آپ تاریخ انسانی دیکھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، اس طرح کا معاشرہ کبھی کا جہاں نظر نہیں آتا۔ لوگ پہلے چھینتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کر، مال لے کر، تحفے لے کر پھر رہے ہیں، ان کو لینے والا نظر نہیں آتا۔ اور اللہ کے نبی کی ایک اسٹریٹجی سے سارے لوگ مطمئن ہوں، ہر شخص اپنی جگہ پر بڑے اچھے طریقے سے زندگی، حتیٰ کہ جو غیر مسلم جن کو ذمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے طریقہ کار سے، وہ بھی بڑے خوش ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر دوسرے ملکوں میں رہنے والے باشندوں نے بلایا، گزارش کی کہ ہمارے ہاں بھی آپ آئے، اور جس طرح کا معاشرہ آپ نے اپنے ہاں بنایا ہے، اسی طرح کا معاشرہ ہمارے لیے بھی بنایا۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ آپ کی شخصیت اتنی ہماگیر، اتنی جامعہ کہ ہزاروں لوگوں نے آپ کی سیرت پر کتابیں لکھی، لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اتنی متوازن تھی کہ قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جائے گا، لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے مکمل طور پر سیرت پر باتیں کی۔ کئی پہلو ان سے رہ جاتے ہیں، کیوں نہ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گونا گو صفتوں سے مزین کیا ہوا تھا، اور آپ کا آنکھ سے دیکھنا، آپ کا لب کشائی کرنا، آپ کا کان سے سننا، آپ کا حرکت کرنا، آپ کا چلنا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرض قرار دے دیا کہ ان کو پیروی کرو۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جگہ جگہ آپ کو آیتیں نظر آئیں گی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی۔ اسی طرح عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے بہترین ہستی نبی کی ہستی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری جو نوع انسانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی ہے، ان کی کامیابی کا جو میرٹ ہے، جو کسوٹی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں رکھ دیا گیا ہے، اور جو عمل آپ سے ہوا ہے اللہ وہی عمل پسند کرتا ہے۔ اس سے 1000 گنا بھی کوئی بندہ اچھا عمل کرے گا وہ قبول نہیں ہے، بلکہ وہی عمل جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی ہے وہ قبول ہے۔ اور عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے بڑے ہی اچھے جذبات ہیں۔ ہر مسلمان اس کی یہ خواہش ہے کہ مجھے میرے نبی کا ساتھ نصیب ہو، میں اپنے نبی کے گن گاؤں، میں اپنے نبی کی تعریفیں کروں، اور قیامت کے دن مجھے نبی کی شفاعت بھی نصیب ہو۔ تو ہر شخص جو ہے، ہر مسلمان نبی کے پیار سے، نبی سے تعلق کے گن گاتا ہے، لیکن عزیز طلبہ بات پتہ کیا ہے کہ انسان کا عمل جو ہے اس کو زیادہ پسند کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے۔ اب عزیز طلبہ یہ بات ہمارے لیے بڑی عام، ہم جگہ جگہ محفلیں منعقد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی ہوتی ہے، بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن ایک بات میری بات سنیں کہ یہ جو زبانی جمع خرچ ہے نا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھ ہو جانی ہے۔ اللہ نے کہنا ہے کہ باتیں تو بڑی کرتے رہے، محفلیں تو بڑی بناتے رہے، نعتیں تو پڑھتے رہے، سیرت پہ باتیں ہوتی رہی، تو کیا نبی کا اتنا ہی کام تھا کہ اس کی باتیں کر کے ہم گھروں کو چلے جائیں؟ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے یہ سوال کرنا کہ ہم میرے نبی کا عمل نہیں تمہیں پسند آیا، صرف باتوں پہ تم نے اکتفا کر لی۔ آج دیکھیں ہم جو ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت میں بہت آگے بڑھے، لیکن عزیز طلبہ جب ہم عمل دیکھتے ہیں نا تو اس میں ہم زیرو پہ کھڑے۔ تاجر کے بارے میں کہا گیا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم سے نہیں، لیکن آپ پورا سروے کر کے دیکھ لیں، جو کوئی شخص اللہ ماشاء اللہ چیز بیچتا ہے، بتائیں کیا ہمیں خالص چیز ملتی ہے؟ جو بندہ جس کام کے لیے مختص ہے، اس کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، کیا وہ کام پوری لگن اور ایمانداری سے کرتا ہے؟ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیشتر وقت عبادات میں گزارتے تھے، نمازیں پڑھنا، نماز فرض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ چھوڑ دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بھی پڑھتے تھے، کیا ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے لیے کبھی بد دعا نہیں کی۔ ایک جنگ میں لڑتے لڑتے سورج جو ہے وہ غروب ہونے کے قریب آتا، ابھی غروب نہیں ہوا، آپ نے دشمن کے بارے میں اللہ سے بد دعا کر دی کہ ان کی وجہ سے ہماری نماز لیٹ ہوئی۔ آپ اندازہ کریں ختم نہیں ہوئی، لیٹ ہونے سے بھی اللہ کے نبی نے بد دعا کی۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کتنی نمازیں ہو جاتی ہیں، کتنی رہتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی ہر نماز میں جماعت کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی جماعت کے ساتھ ہے، کتنی بغیر جماعت کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت ذکر الہی میں مصروف رہتے، غرق رہتے، مگن رہتے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم دن میں کتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مغفرت طلب کرتے، ایک ہی سٹنگ میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے کتنی معافی مانگتے ہیں، کتنا رجوع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہمیشہ صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ غسل کرتے، بالوں کو کنگھی کرتے، صاف کپڑے پہنتے، دھلے ہوئے کپڑے پہنتے۔ کیا ہمارا بھی اس طرح کا حال ہے یا ہم 3 دن نہائیں نہ، کپڑے نہ بدلیں، صاف ستھرے نہ رہیں؟ اللہ کے نبی بات کرتے وقت سوچتے کہ یہ بات کس طرح کرنی ہے، ہم بے تکے بولتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں ایسی بات نہیں کی جس کے بارے میں وہ کہہ سکے اس کا مطلب کیا۔ ہماری ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کا ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، ہم بات کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ،
सीरत नबी पर बात करने के लिए जज्बा भी होना चाहिए कि हमने अमल करना। सिर्फ इसको सेलिब्रेशन में ला लेना, इसके लिए कुछ वक्त निकाल के बातें करके घरों को चले जाना, ये हक की अदायगी नहीं है। हमें मुसम्मम इरादा करना चाहिए, हमें फैसला करना चाहिए। क्योंकि ये अजीज़ तलब है, मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, ये बात ज़रा सुन लें ज़रा गौर से। हमारे जितने अमाल हैं, हमारी जो ज़िंदगी गुजर रही है या गुजर जाएगी, उन अमलों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमलों के साथ टैली किया जाएगा। अगर वो अमल कुछ और हुए और हमारे कुछ और हुए, उन अमलों का फ़ायदा करो। वो अमल अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है और अल्लाह उन पर रिवार्ड भी देगा जो अमल हमारे नबी जैसे होंगे। इसलिए अल्लाह ने हर मौका पर ये कहा कि मेरे नबी को पकड़ लो, मेरे नबी को फॉलो कर लो, मेरे नबी की पैरवी कर लो, मेरे नबी के साथ चलो, ताकि तुम्हें कामयाबी नसीब हो। तो अजीज़ तलबा, आज हम अहद करें, पक्का अहद करें, सिद्क से अहद करें, दिल की गहराइयों से ये प्रॉमिस कर लें कि हमने अपने नबी की इत्तबा करनी है, उसकी इताअत करनी है, उसको फॉलो करना है, ताकि हमें ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं इसका हमें फ़ायदा हो। अदरवाइज़ सिर्फ सिटिंग करने से, बैठने से, चंद बातें करने से इसका अजीज़ तलबा हमें खातर का फ़ायदा नहीं। क्योंकि मकसद ये है कि हमें दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी हमारा अच्छा मकाम बन जाए। और अजीज़ तलबा, आप समझते हैं कि अल्लाह के नबी ने शफाअत भी करनी है, अल्लाह ताला ने हमारे नबी को ये एजाज़ भी देना है कि तुम जो है अपने उम्मतियों के लिए दुआ करो। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह के नबी के जो फरामीन हैं, जो हुक्म हैं, जो सुनते हैं, जो हदीसें हैं, जो अमूर हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढालें। क्योंकि अजीज़ तलबा, एक बच्चा पेपर पे बैठ जाए, अगर वो खाली पेपर दे दे या पेपर में वो बातें लिख दे जिसका सवालों के साथ तल्लुक़ कोई नहीं है, जिसका जवाब इररेलेवेंट है, उसने पेपर के साथ 2-4 शीटें और भी लगाई होंगी, तो एग्जामिनर जो है उसको क्रॉस करता जाएगा और उसको ज़ीरो पे ले आएगा। तो ये ना हो हम ज़ीरो पे वहाँ पर खड़े हो जाएं और हम तवक्को रखें कि हमारी शफाअत हो। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना, नारी। तो अज़ीज़ तलबा, जहाँ पर अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र किया है कि ईमान लाओ, वहाँ पर अल्लाह ताला ने अमल के बारे में भी फरमाया है। और ये चीज़ अल्लाह के नबी ने अपने तौर पर करके दिखाई। जितना अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, कोई बंदा इतना कर ही नहीं सकता। जो हुक्म आ जाता उस पर फ़ौरन अमल दरामद हो। लेकिन अज़ीज़ तलबा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, हमें अपने दिल में इखलास तो रखना चाहिए, हमें अल्लाह से काम करने की तौफीक तो मांगनी चाहिए, ताकि हम जो भी कर सकें अल्लाह उसको कबूल कर ले। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान को कोई तकलीफ नहीं दी जाती उतनी जितनी वो बर्दाश्त कर सके। अब हमारा ज़मीर इस पे गवाह है या होगा, क्या हमने इस तरह का कोई मसला किया जिसमें हमने अपने ऊपर कोई बदल लिया हो कि हमने ये काम करना है। अजानें होती रहती हैं, होती रहें, हमें क्या है। कुरान मजीद अलमारियों में बंद है, कबोर्ड में रखा हुआ, फिर क्या है। कुरान मजीद बार बार ये सवाल करता है, अफला यतदब्बरून कुरान, क्या तुम कुरान पर तफक्कर नहीं करते, तदब्बर नहीं करते, समझते नहीं। हम कहते नहीं, हमें समझने की जरूरत नहीं। अज़ीज़ तलबा, ये सारी चीज़ें हमसे सवाल होना है। और अगर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत के दिन और जन्नत में साथ चाहते हैं, कॉम्पनी चाहते हैं, अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहते हैं और अल्लाह के नबी की शफाअत लेना चाहते हैं, तो नबी की हदायत को समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है। तालिबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। यही वो इल्म है जिसके बारे में हमारे नबी कहते चले। लेकिन हमारे फुर्सत नहीं है कि हम अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला कर सकें, इस्लामी उलूम को सीख सकें, नमाज का तर्जमा देख सकें, कुरान मजीद को सीख सकें, कुरान मजीद के मानी मतलब को समझ सकें और अरबी को सीख सकें, अल्लाह ताला के हुक्मों को जो है वो समझ सकें, अल्लाह के नामों को याद कर सकें। कोई हमें फुर्सत ही नहीं। छोटे छोटे कामों में हम लगे हैं और कोई परवाह नहीं है कि कल को क्या सवाल होगा तो क्या जवाब देना। तो अज़ीज़ तलबा, गौर करने का मुकाम है। सिर्फ तकरीबात के हवाले से काम नहीं चलेगा, हमें इसमें अमली तौर पर दाखिल होना पड़ेगा और हमें अहद करना पड़ेगा। आज का दिन ये तकाजा करता है कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत पर पूरी तरह अमल पैरा होने के लिए अपने आप को तैयार करें।
آپ کیا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سنت نبوی کو اجاگر کریں گے؟ شاباش. تو سب بچے سیکھا کریں اور عہد کریں کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے. عزیز طلبہ میری بات سن لیں. منافقت کسے کہتے ہیں؟ کبھی غور کریں. منافقت اسی چیز کا نام ہے بندہ منہ سے کچھ کرتا رہے اور اس کا عمل اس بات کے خلاف جاتا ہو. تو پھر بتائیں دنیا والے اس کو کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، باتیں کچھ کرتا ہے اور اس کا کریکٹر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہ ہو ہم پکڑے جائیں، ہم کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو حضور ہمیں کہیں کیا میرا عمل نہیں تمہیں پسند آیا؟ تمہیں جو کہہ دیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو تمہیں یہ پتہ نہیں تھا جھوٹ نہیں بولنا، کتنے جھوٹ ہم بولتے ہیں. تمہیں جو کہا غیبت نہیں کرنی، کیوں غیبت کی؟ کیوں چغلی کرتے ہو؟ تمہیں جو کہا گالی نہیں دینی، کیوں گالیاں دیتے ہو؟ تمہیں جو کہا وقت ضائع نہیں کرنا، کیوں وقت ضائع؟ تمہیں کہا گیا تھا عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ، تم کیوں جاتے رہے؟ تم کیوں نظریں گندی کرتے رہے ہو؟ کیوں گندی باتیں کرتے رہے ہو؟ کیوں تم نے ساری رات فضول کاموں میں گزار دی؟ عزیز طلبہ سوال بہت ہونے، یہ سن لیں میری بات. ہر چیز کا سوال ہو جانا کہ بتاؤ یہ کیوں کیا. وہاں پر اسی طرح بندے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی. حدیث ہے، حدیث سن لیں. ہر بندے سے 5 سوال ہونے ہیں کہ بتاؤ عمر کیسے گزری، جوانی کیسے گزری، اور جو کمایا تم نے کیسے کمایا، اور جو خرچ کیا کیسے خرچ کیا، جو علم دیا گیا تھا اس کو کیسے آپ نے جو ہے اس پر عمل. تو یہ اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، وہ باہر سے نہیں آئے ہوئے. ہم کہیں کہ خیر صلی اللہ کچھ نہیں ہوتا، ساری چیزیں تو ہمارے نبی بتا کے گئے ہیں اور ایک ایک چیز کو کئی دفعہ بتایا، سمجھایا، مثالوں سے سمجھایا، ڈیمانسٹریشن کی، حوالے دیے کہ بھئی اس طرح، بھئی اس طرح، بھئی اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت تم نے پتہ کیسی ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کی طرف جا رہے تھے کہ میں آگے ہوں اور تمہیں ادھر سے ہٹا رہا ہوں، بار بار تمہیں ہٹاتا ہوں کہ جہنم کے گڑھے سے ہٹ جاؤ. یہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں میں تمہیں جہنم کے گڑھے سے ہٹانے کے لیے آیا ہوں، لیکن ہم بھاگتے ہیں جہنم کی طرف. تو عزیز طلبہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے اور اپنا کریکٹر بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ہمارے اوپر آ گیا نا انجوائمنٹ، اس کو ذرا ختم کریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ ابھی لے ڈوبیں گی. انجوائمنٹ کا تصور نہیں ہے، محنت کا تصور ہے. سارا قرآن سنجیدہ قرآن، نبی کی سنت سنجیدہ ہے، متانت ہے، اور ہر چیز کے بارے میں ہمیں ڈائریکشن ملی ہوئی ہے کہ تم نے کیسے کرنا. لیکن ہم لوگ جو ہیں زمانی جمع خرچ میں چلے ہوئے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو ہم زیرو. آج ہم اپنے کردار کے ذریعے کیا دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ بتائیں کون جیسا شخص اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جی میرا کردار اس طرح کا ہے کہ لوگ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں؟ عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کام کیا سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا آپ میدان میں نکلیں تو آپ نے قریش کو، مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا محمد بن عبد المطلب ہے آپ. اور یہ بھی کہا اگر میں کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے پہاڑی کی دوسری طرف تو کیا آپ مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں مانیں گے، آپ سچے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا اور امین ہونے کا یہ ہے کہ اختلاف ہے رائے کے باوجود بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کراتے ہیں. اور سب سے پہلے آپ نے اپنے کریکٹر کو بلڈ اپ کیا، بعد میں جو ہے لوگوں کو بتایا کہ میں ایک اللہ کے بارے میں پیغام دینے آیا ہوں، میں تمہیں اللہ سے متعارف کرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں شرک سے بچانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں گندگی سے جو ہے نکالنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں کامیاب کرانے کے لیے آیا ہوں. تو عزیز طلبہ جو کریکٹر ہوتا ہے نا، کریکٹر یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے چاہے جا کے بندہ باتیں کرتا رہے. اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، دیکھو بڑا آیا باتیں اتنی کرتا ہے، گھر میں یہ ہو رہا ہے، دیکھو یہ باتیں کرتا ہے، اس کا عمل دیکھ لو یہ کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں پھر اسلام کو اور زیادہ ڈپریس کرتی ہے. کہتے ہیں اسلام تو صرف ایسے ہی ہے کتابوں میں، نظر تو آتا نہیں ہے، عمل تو ان مسلمانوں سے ہوتا نہیں ہے، ہمیں کیا یہ بتائیں گے. تو عزیز طلبہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے عمل سے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں عملی تربیت دے کر گئے ہیں اور عمل کے بارے میں ہی اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.